الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وسید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ عقیدت پیش کریں، پڑھیں بابت اللہ ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت عطا فرماتا ہے۔ ساری قدرتیں، سارے اختیارات، ساری بھلائیاں سب اللہ تبارک و تعالی کے دست اقدس میں ہے۔ قرآن مقدس میں یہ صاف طور پر ارشاد ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے عزت عطا فرماتا ہے اور جسے چاہتا ہے ذلت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور تمام بھلائیاں اسی کے دستے قدرت میں ہیں۔ بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر اس چیز پر جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام چیزوں پر قادر ہے۔ میرے محترم حضرات، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی تعظیم و توقیر فرمائی، جیسی ان کی جیسی عزت افزائی فرمائی، اور جو مقام و مرتبہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا عطا فرمایا، آپ سے پہلے نہ کسی نبی کو نہ کسی ولی کو یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی تعریف و توصیف اور ایسی تعظیم کسی نبی کو نہیں دی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہی نہیں کہ تعظیم خود کی، بلکہ اپنے مخلوق کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرنے کا حکم دیا، بلکہ ان کی تعظیم و توقیر کرنے کو اصل ایمان اور واجب ایمان قرار دیا کہ جو شخص ان کی تعظیم و توقیر نہ کرے، جو شخص ان کا ادب و احترام نہ کرے، جو شخص ان کی تعریف و توصیف نہ کرے، وہ ہرگز ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ میرے محترم حضرات، اور اس موقع پر ایک حدیث پاک سناتا چلوں کہ حضرت عمر فاروق، اور یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر فرمائی، اپنے بندوں کو حکم دیا، اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جتنی چیزوں کو نسبت تھی ان تمام چیزوں کی نسبت کا بھی ادب و احترام کرنے کا حکم دیا، اور ایسا نہیں کہ احترام کا حکم دیا، پہلے خود ان تمام چیزوں اس چیز کی بھی قسم ارشاد فرمائی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ چیز منسوب ہو گئی تھی۔ میرے محترم حضرات، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوتے ہیں اور عرض کرتے ہیں بی ابی انت و امی یا رسول اللہ، یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو یہ مقام عطا فرمایا ہے کہ کسی بھی انبیاء کرام کی، کسی بھی نبی کی زندگی کی قسم ارشاد نہیں فرمائی، لیکن آپ کو اللہ نے وہ مقام عطا فرمایا کہ آپ کی زندگی کی بھی قسم ارشاد فرمائی، اور یہ بھی ہے کہ آپ کے قدم مبارک سے جس مٹی کو نسبت تھی، جس خاک کو نسبت ہو گئی، اس مٹی کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مقدس میں قسم ارشاد فرمائی، اور یہ ارشاد فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہیں، مجھے اس شہر مکہ کی قسم کہ آپ اس میں تشریف فرما ہے، یعنی اس میں ہونے کی وجہ سے، اس کے آپ کے قدم مبارک یہاں کی مٹی میں پڑنے کی وجہ سے یہ مکہ مکرمہ اتنا معزز ہو گیا کہ میں اس کی قسم میں کھا رہا ہوں، اس کی میں
قسم کھا رہا ہوں کہ مجھے اس شہر مکہ کی قسم، کہیں زندگی کی قسم ارشاد فرمائی، کہیں ان کے زمانے کی قسم ارشاد فرمائی، اور کہیں ان کے شہر کی قسم ارشاد فرمائی، تو ایسی تعظیم و توقیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنا مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ ان سے منسوب جو چیزیں ہیں ان کی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قسمیں ارشاد فرماتا ہے۔ اسی لیے تو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی کیا ہی خوب ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ خدا نے ہی مرتبہ تجھ کو دیا کہ نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ وہ خدا نے ہی مرتبہ تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو ملا، کہ خائی کلام مجید نے شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم، کہ کھائی کلام مجید نے شہا تیرے شہر و کلام و بقا کی قسم۔ میرے محترم حضرات، تو یہ وہ چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب ان بے چاند چیزوں کو نسبت ہو جائے تو ان کا مقام و مرتبہ اتنا بلند ہو جائے کہ ان کی تعظیم و توقیر کی جا رہی ہے، ان کا ادب و احترام کیا جا رہا ہے، ان کی یہ وقت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک، تو وہ خوش بخت مسلمان، وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھا، ظاہری حیات میں ان کو دیکھا، ان کی غلامی کا شرف حاصل کیا، اور پھر ایمان لانے کے بعد بھی تا حیات ان پر اپنی جان نچھاور کرنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہے، ان کے عزت و اکرام کا کیا عالم ہوگا، ان خوش بخت ان خوش نصیب مسلمانوں کا کے ایمان کا عالم کیا ہوگا، ان کے مقام و مرتبے کا عالم کیا ہوگا۔ میرے محترم حضرات، وہ خوش نصیب مسلمان جنہوں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت حاصل کی، ان کی صحبت حاصل کی، ان کی زندگی میں ان کی غلامی کا شرف حاصل کیا، ان خوش نصیبوں میں سب سے اول اور سب سے افضل امیر المؤمنین حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تمام خوش نصیب مسلمانوں میں سب سے اول سب سے افضل، یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے ایمان لانے والے۔ آپ کو یہ سعادت میسر ہے، آپ کو یہ سعادت حاصل ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے آپ نے ایمان لے کے آئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ میں نے جن جن لوگوں کے پاس اسلام پیش کیا سب نے اپنے دل میں کسی طرح کا تردد ظاہر کیا، ایک طریقے سے ہچکچاہٹ ظاہر کی، لیکن جب میں نے حضرت ابو بکر صدیق کو ابو بکر کو اسلام کو دعوت دی تو انہوں نے کسی شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں رہی ان کے پاس، انہوں نے کسی ہچکچاہٹ کے بغیر اسلام کو قبول کر لیا۔ یعنی بالغ مردوں میں، نوجوانوں میں سب سے اول سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہوں نے اپنی پوری زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے کی طرح ساتھ رہے اور آج بھی ان کے پہلو اقدس میں آرام کر رہے ہیں۔ آپ جا کے دیکھیں ان کی قبر مبارک کہاں پر موجود ہے، آج بھی یعنی زندگی بھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرتے رہے، ان پر جان چھڑکتے رہے، اور ایمان لانے کے بعد بھی خفیہ دعوت و تبلیغ میں بھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہے، اور جب اعلانیہ یعنی کھلم کھلا طور پر دعوت دین کا حکم دیا گیا اور کھلم کھلا طور پر اعلان کے ساتھ دین کی تبلیغ کرنے کا حکم دیا گیا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست و بازو بن کر رہے، ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہے، اور ایسے ناموافق حالات میں بھی حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن نہیں چھوڑا، بلکہ ایسے حالات میں جب کھلم کھلا طور پہ دعوت اسلام کی تبلیغ کا حکم دے دیا گیا تو جو کفار و مشرکین جو ہے مسلمانوں کو طرح طرح کی اذیتیں دینے لگے، تکالیف دینے لگے۔ ارے ہو سکتا تھا کہ وہ اس وقت ان کی تکلیفوں کی وجہ سے دور ہو جاتے، وہ ہچکچاتے، ان کی صحبت سے دور ہو جاتے یا ان کا ساتھ دیتے، لیکن رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنی جان کا بھی نذرانہ پیش کرنے کے لیے حاضر تھے، اسی لیے تو انہیں یار غار اور یار مزار بھی کہا جاتا ہے کہ غار میں بھی ساتھ تھے جب ہجرت کی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تب آپ کو لے کے ہجرت کی، اپنا صدیق بنایا، اپنا صدیق بنایا، اور پھر آج بھی یار مزار ہے، یعنی مزار اقدس میں بھی آپ کے پہلو میں۔ اسی لیے تو مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی فرماتے ہیں سایہ مصطفیٰ مایہ اصطفیٰ عز و ناز خلافت پہ راکھوں سلام، یعنی اس افضل الخلق بعد الرسل ثانی اثنین ہجرت پہ لاکھوں سلام، اور اصدق الصادقین سید المتقین
اصدق الصادقین سید المتقین، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام، چشم و گوش وزارت پہ لاکھوں سلام۔ ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پھر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہونے کی وجہ سے، آپ کا یار، آپ کا صدیق، آپ کا صدیق، آپ کا صدیق، آپ کا دوست ہونے کی وجہ سے، آپ کی خدمت گزاری کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا کہ قرآن مقدس میں جگہ جگہ پر ان کی تعریف و توصیف فرمائی، جگہ جگہ پر حضرت ابوبکر کی عزت افزائی فرمائی۔ کہیں فرمایا والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون اس آیت کریمہ میں، اور کہیں فرمایا وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یزکا۔ کئی مقامات پر حضرت ابوبکر کی عزت و افزائی فرمائی جا رہی ہے قرآن مقدس میں۔ اور صرف یہی نہیں، رسالت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مقدس سے بھی حضور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کے تعریف و توصیف کے کلمات نکلے ہیں۔ کئی مقامات پر کئی بارہا حضرت ابوبکر صدیق کی تعریف کی ہے ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور پھر اس دور سے لے کر اب تک تمام مخلوقات میں جتنے بھی اہل ایمان ہیں اور جتنے بھی اہل صداقت ہیں، تمام کے تمام ہر دور میں، چاہے وہ اہل بیت اطہار ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صحابہ کرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ صدیقین اور شہداء کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ اولیاء کرام کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ علماء ربانیین کی جماعت ہی کیوں نہ ہو، تمام کے تمام نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی تعریف و توصیف کی ہے۔ ان کی بارگاہ میں اپنے اپنے انداز میں خراج عقیدت پیش کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ اسی لیے آج میری جو تقریر کا عنوان ہے وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر ہے کہ وہ گستاخان صدیق اکبر جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کرام کی بارگاہ میں توہین کرتے ہیں، ان پر لعن و طعن کرتے ہیں، انہیں فاسق کہتے ہیں، وہ گستاخان صحابہ ذرا اہل بیت اطہار رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے اقوال کو سنیں کہ ان کی محبت حضرت ابوبکر کے ساتھ کس قدر تھی، وہ کس قدر اپنے آقا و مولا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کیا کرتے تھے اور ان کی شان میں کس طرح خراج عقیدت پیش کیا کرتے تھے۔ اگر وہ گستاخان صحابہ اہل بیت کی محبت کا دم بھرنے والے ان کے اقوال کو سنیں گے، ان کی باتوں کو سنیں گے، ان روایتوں کو سنیں گے، تو ضرور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی محبت ان کے دل میں جل بگر ہوگی۔ اگر محبت دل میں جل بگر ہو گئی تو یہ لعن و طعن دور ہو جائے گا، یہ فسق کا الزام لگانا دور ہو جائے گا، اور یہ جو وہ کہتے تھے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے غاصب ہے، خلافت کو غصب کیا ہے، یہ اس لعن طعن سے بھی وہ دور ہو جائیں گے۔ میرے محترم حضرات، آئیے اب میں خود اہل بیت اطہار کی جانب سے، اہل بیت اطہار کی زبانی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فضائل کو آپ کے سامنے سماعت کرنے جا رہا ہوں۔ آپ سماعت فرمائیں۔ روایت میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ، حضرت علی کے بیٹے، لیکن ان کی والدہ سیدہ فاطمہ کے علاوہ کوئی اور خاتون تھی۔ وہ اپنے والد بزرگوار سے عرض کرتے ہیں کہ ابا حضور ای الناس خیر بعد رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون شخص ہے؟ آپ نے فرمایا ابو بکر۔ کیا فرمایا؟ حضرت علی فرما رہے ہیں۔ وہ لوگ غور سے سنیں، مولائی لوگ جو حضرت علی کو خلیفہ بلا فصل مانتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ خلیفہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، کیا فرمایا، کیا عرض کی تھی ان کے بیٹے نے محمد بن حنفیہ نے؟ یہ عرض کی تھی کہ ای الناس خیر بعد رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ پوری امت میں سب سے زیادہ مقام و مرتبہ، سب سے زیادہ فضل کس کو حاصل ہے؟ تو حضرت علی فرما رہے ہیں ابو بکر، وہ حضرت ابو بکر ہیں۔ پھر عرض کرتے ہیں ابا حضور پھر اس کے بعد ثم من، پھر اس کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے؟ پھر حضرت علی فرماتے ہیں ثم عمر، پھر اس کے بعد سب سے افضل جو ہے حضرت ابو بکر صدیق کے بعد سب سے اول نمبر حضرت ابو بکر صدیق کا، اس کے بعد افضلیت میں نمبر ہے تو وہ حضرت عمر فاروق اعظم کا نمبر ہے۔ قربان جائیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی محبت پر، ان کی عقیدت پر اور ان کی صدق گوئی پر، سچائی پر۔ اور پھر اگلا سوال یہ عرض کرتے ہیں حضرت محمد بن حنفیہ کہ اس کے بعد تو آپ ہی کا نمبر ہوگا نا، ظاہری سی بات ہے اس کے بعد آپ ہی کا نمبر ہوگا۔ تو جانیں کہ یہ سوال اس وقت کیا گیا تھا جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت ہو چکی تھی، اس کے بعد یہ سوال ہوا تھا، اور بلا شبہ اس وقت آپ ہی افضل تھے، لیکن حضرت علی نے کیا فرمایا؟ ما انا الا رجل من المسلمین، ارے میری کیا اوقات، میں تو ایک عام مسلمان ہوں،
اللہ اکبر، میں تو ایک عام مسلمان ہوں، یعنی میری کیا، یہ آپ کی عاجزی تھی۔ حالانکہ حضرت علی کے فضائل و مناقب آپ نے خوب سنے ہوں گے کہ اللہ نے کیا مقام و مرتبہ عطا فرمایا، علم کا دروازہ کہا جاتا ہے ان کو، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت ہے وہ ایک دامادی اور ساس کا بھی، یہ دامادی اور خسر کا بھی رشتہ ہے، اور ایک اعتبار سے آپ کے چچا زاد بھائی بھی ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے، وہ فضائل و مناقب ہے۔ میرے محترم حضرات، ایک اور روایت سنتے ہیں آپ کی، روایتوں میں آتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں، انہی سے روایت ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا، ان کے ساتھ میں تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق اعظم آئے، اور جیسے ہی حضرت عمر فاروق یعنی شیخین کہا جاتا ہے، ان کو ہمارے اہل سنت و جماعت کی اصطلاح میں شیخین کہا جاتا ہے، اور افضلیت شیخین پر تمام علماء امت کا اجماع ہے، تمام علماء امت کا، کہ تمام مخلوقات میں جو مقام و مرتبہ ابو بکر و عمر کو حاصل ہے وہ کسی کو حاصل نہیں۔ یہ ترتیب حدیث رسول سے ملی ہے، یہ ترتیب حدیث رسول سے ملی ہے، جو یہ کہتے ہیں نا کہ ارے کوئی کسی کو فکس نہیں کیا تھا، اگرچہ فکس بول کر نام لے کر نہ کیا تھا لیکن اشارے میں ضرور فکس کر دیا تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو اپنے مرض وفات میں، یعنی جس بیماری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس ظاہری دنیا سے پردہ فرما گئے، اس میں آپ نے امامت کے مسلح پر کس کو بھیجا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا۔ اور بہت ساری باتیں ہیں، ایسے قرائن و شواہد بہت سارے ہیں کہ جس سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ اپنا خلیفہ تسلیم کر چکے تھے۔ تو بتانے کا مقام یہ ہے کہ جب دیکھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہذان سیداتہ لأہل الجنۃ من الاولین والآخرین الا النبیین والمرسلین یا علی لا تخبرہما۔ آقا فرماتے ہیں کہ یہ دونوں انبیاء اور مرسلین کے علاوہ تمام ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، اے علی تم انہیں خبر نہ دینا۔ اس حدیث پاک میں بتانے کا مقصد یہ ہے، حدیث پاک کی مراد یہ ہے کہ آقا ایک وضاحت کر دوں کہ ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار، حالانکہ آپ نے سنا ہوگا کہ اہل جنت کی عمر جنت میں صرف 30 سال ہوگی، اور 30 سال عمر ہوتا ہی جوانی کا، ادھیڑ عمر کا نہیں، ادھیڑ عمر ہوتی ہے 45 پار، اس کے بعد 50 پار، اس کے بعد 55 پار، اس کو ادھیڑ عمر کہا جاتا ہے۔ لیکن 28 سال 30 سال 32 سال یہ جوانی کی عمریں ہوتی ہے، اور یہ بھی سنا ہوگا کہ حضرات حسنین کریمین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، اور پھر یہاں پر ان کے متعلق آ رہا ہے کہ یہ ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں۔ تو ظاہری سی بات ہے اس حدیث کی مراد یہ ہے، اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جنہوں نے ادھیڑ عمر کو پہنچ کر اس دنیا کو رخصت کیا، وہ مسلمان، وہ خوش نصیب مسلمان، وہ خوش نصیب جنتی مسلمان جن کے مقدر میں جنت ہے، وہ مسلمان ادھیڑ عمر کو پہنچ کر جو وفات پا گئے ان تمام لوگوں کے یہ دونوں سردار ہیں۔ سبحان اللہ، کون؟ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اعظم، یعنی اس میں جنتی ہونے کی بھی خبر دے دی، اس میں جنتی ہونے کی بھی خبر دے دی۔ اب وہ لوگ سوچیں کہ جو ان کو فاسق کہتے ہیں، جو ان کو غاصب کہتے ہیں، جو ان پر لعن طعن کہتے ہیں، جو انہیں جہنمی کہتے ہیں، جو ان پر کتوں کی طرح بھوکتے ہیں، کہ جس کے جنتی ہونے کی بشارت خود رسول وقاری جو خود رسول گرامی وقار صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی ہو، اس کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا؟ تم کون ہوتے ہو ان کے خلاف بکنے والے، کہ جب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود ان کو پسند فرمایا ہو، اس کے حبیب نے خود ان کو پسند فرمایا ہو، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کو نسبت ہو گئی ہو، تو تمہاری اوقات کیا ہے، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر کے خلاف باتیں بکو؟ یاد رکھو کہ ان کی شان میں گستاخی کرنا، ان کے بارے میں لعن طعن کرنے والا، یہ تو بہت پائے کے ہستی ہے، بہت بزرگ ہستی ہے۔ حضرت امیر معاویہ کے بارے میں یہ کہا گیا ہے کہ جو ان کے بارے میں بھوکے لعن طعن کرے وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ اللہ،
وہ جہنم کے کتوں میں سے ایک کتا ہے۔ امیر معاویہ کے بارے میں کہا گیا ہے جن کا مقام و مرتبہ ظاہری اعتبار سے دیکھا جائے تو ان سے کم ہے، لیکن یہ حال یہ ہے کہ ان کے شان میں گستاخیاں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو حضرت ابو بکر عمر کو جیسے ہی دیکھا کیا کہا کہ یہ جنت ادھیڑ عمر جنتیوں کے سردار ہیں، سوائے اے علی تم اسے خبر نہ دینا۔ خبر نہ دینا اس کا مطلب کیا ہوا کہ مجھ سے پہلے تم انہیں نہ بتانا تاکہ یہ خوشخبری میں خود انہیں دوں گا تو انہیں زیادہ خوشی ہوگی، انہیں زیادہ خوشی ہوگی۔ میرے محترم حضرات، اسی لیے تو ہم کے امام اہل سنت فرماتے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور۔ نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، بے شمار فضائل ہیں۔ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود ایک خواب دیکھا اور اس خواب میں دیکھا کہ آقا گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آقا کی زیارت ہوئی خواب میں، کیا دیکھا کہ عرش معلیٰ پر ہمارے پیارے آقا کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اور پھر حضرت ابو بکر کو دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت ابو بکر کا ہاتھ رکھا ہوا ہے۔ اس کے بعد دیکھا حضرت عمر فاروق اعظم کو اس حال میں دیکھا کہ ان کا ہاتھ حضرت ابو بکر کے اوپر رکھا ہوا ہے۔ پھر ان کے سامنے دیکھا خون پڑا ہوا ہے، خون پڑا ہوا ہے، اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خون عثمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا فیصلہ فرمائے گا۔ اس روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو۔ اور ایک اور روایت بیان کرتا ہوں حضرت امام علی زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق۔ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا اور یہ عرض کی کہ آپ ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کیا عرض کی ابو بکر کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اس کے لہجے کی خشکی سے اس کی بیماری بھانپ لی کہ یہ اس والا ہے، یہ اس پار والا ہے جو بغض والا ہے۔ ایسے ابو بکر کے بارے میں تو آپ نے فرمایا عن صدیق تسألو، کیا صدیق کے بارے میں تم پوچھ رہے ہو؟ سبحان اللہ، یہ صدیق لقب دیا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اس نے ابو بکر کہا۔ اور یہ محب اہل بیت جو کہ خود خاندان اہل بیت میں سے ہیں، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ کے شہزادے، وہ کہتے ہیں عن صدیق تسألو۔ اب جب یہ جملہ سنا تو وہ جو سوال کرنے والا آیا تھا، وہ جو اعتراض کرنے والا، وہ آگ بگولا ہو گیا اور یہ کہنے لگا کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ کیا آپ بھی انہیں صدیق کہتے ہیں؟ بولا کہ ارے میں کیوں نہ صدیق کہوں، جبکہ مجھ سے افضل شخصیات نے انہیں صدیق کہا ہے، حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود انہیں صدیق کہا ہے، اور ان کے علاوہ صحابہ کرام کی جماعت نے انہیں صدیق کہا ہے۔ اور تو اور روایت میں آتا ہے کہ صدیق لقب جو رکھا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے۔ والذی جاء بالصدق وصدق به، یہاں پر یہ والذی جاء اور وہ ذات جو سچ لے کر آئی اور جس نے اس کی تصدیق کی، اور تصدیق کرنے والے سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے۔ ان اللہ قد سماک صدیق، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود حضرت ابو بکر کو فرمایا کہ تمہارا نام صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، تو جس کا نام صدیق اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہو اس کے مقام و مرتبہ کا عالم کیا ہوگا۔ میں ایک آخری بات چلوں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی خدمت کی ہے کہ پوری امت میں ایسی خدمت نہ کسی نے کی ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور تا قیام قیامت ایسی خدمت کوئی نہیں کر سکتا۔ تمام غزوات میں شریک رہے، ہر قدم پر ساتھ دیا، ایسے ناموافق حالات میں بھی ساتھ دیا کہ جبکہ اچھے جان چھوڑ کے بھاگتے ہوئے نظر آتے ہیں، اس وقت بھی میرے محترم حضرات جہاں پر جان لٹانے کی باری آئی جان کا نذرانہ پیش کیا، جہاں پر مال لٹانے کی باری آئی وہاں پر مال کا نذرانہ پیش کیا۔ میں آپ کو بتاؤں ایک روایت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت ہے کہ وہ فرماتی ہیں کہ ایک رات میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بستر استراحت پر ان کے ساتھ میں تھی، آسمان میں تارے جگمگا رہے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا کہ حضور کیا آسمان کے تاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آپ یہ سنتے رہتے ہیں، آگے چلیں کہ آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ تو حضور نے فرمایا وہ عمر ہیں، عمر کی نیکیاں ہیں تاروں کے برابر۔ تو انہیں لگا کہ آسمان کے تاروں کے برابر عمر کی نیکیاں، تو سب سے زیادہ نیکیاں عمر کی ہو گئی، پھر ہمارے ابا حضور کا کیا ہوا، ابو بکر صدیق کا کیا ہوا، ان کی نیکیاں کہاں گئی؟ تو یہ بھی سوال کیا تو آقا نے فرمایا کہ ابو بکر کی ایک نیکی حضرت عمر کی پوری زندگی کی نیکیوں کے برابر ہے، پوری زندگی کی نیکیاں۔ یاد رکھیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی پتہ کر لیا، ان کو یہ بھی علم تھا، اس سے علم غیب کا بھی ثبوت ہو رہا ہے کہ حضور کو معلوم ہے
کہ میرے عمر کی کتنی نیکیاں ہیں اور میرے عمر کی کل کتنی نیکیاں ہوں گی اور ان کی جتنی نیکیاں ہوں گی حضرت ابو بکر کی ایک نیکی کے برابر ہیں. تو اندازہ کرے کہ حضرت عمر فاروق کا کیا مقام و مرتبہ ہے اسلام کے اندر کہ قرآن ان کی زبان پہ بولتا ہوا نظر آتا ہے. قرآن کے کئی احکام، ہمارے اسلام کے کئی احکام حضرت عمر فاروق اعظم کے منشا کے مطابق نازل ہوئے ہیں. تو جو ان کا مقام و مرتبہ ہے تو سوچے کہ حضرت ابو بکر کا کیا مقام و مرتبہ ہوگا. اور حضور نے تو یہ فرمایا کہ میری امت پر حضرت ابو بکر کا شکر کرنا واجب ہے. واجب کہا ہے، سنت نہیں کہا، مستحب نہیں کہا. سوچے اگر کوئی میرے ابو بکر کی توہین کرے گا تو کیا میرے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی. اس لیے حضرت ابو بکر کی محبت کا دامن اپنے ہاتھ میں رکھیں، افراط و تفریط کا شکار نہ ہو جیسا کہ کچھ لوگ ہوئے. ہمارے بزرگوں نے ہمیں سکھایا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت رکھنے والی ہر چیز کا ادب و احترام کرنا ضروری ہے. اور حضور اعلیٰ حضرت نے اب ایک کتاب ہے المعتمد المستند، اس میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا دم بھرتا ہے اس پر یہ واجب ہے کہ ان سے منسوب ہر چیز کی ادب و احترام کریں. یعنی ہر چیز سے محبت کرنا اس کے لیے واجب ہے. اگر ان میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا یا عداوت رکھے گا یا دشمنی رکھے گا تو یہ ثابت ہو گیا کہ اسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سچی محبت نہیں، حضور کا اسے سچا پیار نہیں. اگر حضور کا سچا پیار نصیب ہوتا تو وہ حضور سے منسوب کسی بھی چیز کے ساتھ عداوت نہیں رکھتا، کسی کے بھی ساتھ بھی بغض و عداوت نہیں رکھتا. تو وہ لوگ جو محبت اہل بیت کا دم بھرتے ہوئے صحابہ کرام کی توہین کرنے لگتے ہیں، وہ اپنے ایمان کو دیکھیں، اپنے عقیدے کو دیکھیں. آج کل یہ برائی عام ہو گئی ہے. میں بتا دوں، جہاں دوسرے عقیدے خراب ہوئے، جہاں دوسری خرابیاں ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں آئی، وہیں پر یہ وبا بھی عام ہو گئی ہے کہ آج گستاخان صحابہ بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. پہلے کم تعداد میں تھے، آج بڑھتے ہوئے جا رہے ہیں. محبت اہل بیت کے اب بھولا بھالا مسلمان جس کو علم نہیں، جانکاری نہیں، وہ کیا جانے صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کیا ہے، ان کے آپس کے معاملات کس قدر تھے، ان کے آپس کے جو معاملات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر میں کر رکھے تھے وہ ہونے تھے، اور اس میں حکمتیں تھیں، اس میں فضیلتیں بھی بیان کی گئی ہیں. اس میں پڑھ کر کے اپنے ایمان و عقیدے کو خراب کرتے نظر آ رہے ہیں. ایک ہاتھ میں اگر محبت اہل بیت کا دامن ہے تو دوسرے ہاتھ میں صحابہ کرام کی محبت کا دامن بھی ہونا چاہیے. ان میں سے کسی کے ساتھ بھی بغض و عداوت رکھنا، کیونکہ ظاہری سی بات ہے اہل بیت صحابہ کرام ہی ہوئے، اہل بیت صحابہ کرام ہی ہوئے. صحابہ کرام وہ جنہوں نے ایمان کی حالت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کیا، اور تمام صحابہ کرام کی عزت افزائی قرآن مقدس میں کی گئی ہے. ان سے بھلائی کا وعدہ قرآن مقدس میں لیا گیا ہے. رضی اللہ عنہم ورضوا عنہم کا خطاب ان کے لیے ہے کہ تمام صحابہ کرام سے اللہ راضی ہو گیا. تو جب اللہ راضی ہو گیا تو تم کون ہوتے ہو ان سے ناراض ہونے والے؟ جب اللہ ان سے خوش ہو گیا، وہ کہیں فرماتا وَكُلٌّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، تمام صحابہ کرام سے اللہ نے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے، اور سب سے بڑھ کر بھلائی جنت ہے. جنت سے بڑھ کر کیا بھلائی ہے؟ یہاں جتنی بھی نیکیاں کریں گے اس لیے تو کر رہے ہیں کہ کل ہماری محبت بھی ہے اللہ و رسول سے، اور ہماری نیکیاں، ہماری بھلائیاں اس لیے ہے کہ کل بروز محشر ہمیں امن و امان نصیب ہو، ہمیں وہاں پر سکون نصیب ہو. اور امن و امان جنت میں ہے، سکون جنت میں ہے، کیونکہ ہمارے آقا وہاں تشریف فرما ہوں گے، وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، وہاں پر نعمتیں نصیب ہوں گی. اور جہنم میں یہ سب چیزیں نہیں ہیں. تو وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى بتانے کا مقام و مرتبہ یہی ہے کہ اعلیٰ حضرت نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ جو شخص بھی محبت رسول کا دعویٰ کرتا ہے اسے محبت رسول کی نسبت سے تمام صحابہ اور تمام اہل بیت اطہار تمام سے محبت کرنا واجب و ضروری و لازم ہے. اگر کسی ایک سے بھی بغض رکھے گا تو سمجھ جانا کہ اسے رسول کا سچا پیار نصیب نہیں ہے. اسی لیے کہا ہے اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے. اطرت رسول اللہ کی ہمارے بزرگوں نے ہمیں تعلیم دی ہے، ہمارے اکابرین نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جب بھی صحابہ کرام کا ذکر جمیل آ جائے تو وہاں پر ادب و احترام سے ان کی اپنی زبان سے ان کا نام ادب و احترام سے کرنا، بے ادبی کا پہلو بھی نہ پایا جائے، گستاخی کا شائبہ تک بھی نہ پایا جائے، اور ان کا ذکر جمیل اچھے الفاظ سے کرنا، اچھے انداز سے کرنا ہم پر ضروری ہے. اہل سنت و جماعت کا متفقہ فیصلہ ہے. اور شیعوں کی طرف جا کر کے جن کا نہ تو قرآن ہے، نہ حدیث سے مطلب، نہ اسلام سے مطلب، وہ کافر طبقہ، ان کی تمہارے اندر بالکل ملاوٹ نہیں ہونی چاہیے. وہ محبت اہل بیت پر، امام حسین کی محبت پہ گمراہ کر کے صحابہ کرام کی گستاخی کروا کر کے تمہیں کیا کرتے ہیں، ان کا منافق بنا دیتے ہیں. اور یہ فسق چھوڑ دو،
ان کے گناؤنے عقیدے، ان کے عقیدے کے مطابق دیکھا جائے تو صحابہ کرام صرف مطلب ایمان والے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری وفات کے بعد صرف کچھ ہی لوگ بچے۔ بولتے ہیں کہ صحابہ کرام میں صرف 3 لوگ ایسے بچے جو ایمان والے رہے اور اہل بیت اطہار، باقی جتنے بھی تھے بولے سب کافر و مرتد ہو گئے تھے۔ حضرت ابوبکر کو اپنا خلیفہ اول مان کر کے تو اس حساب سے دیکھا جائے تو حضرت علی بھی کافر ہو جائیں گے ان کی زبان میں، کیونکہ حضرت علی نے خود ان کو اپنا خلیفہ اول مانا، ان کی ہاتھ پر بیعت کی۔ تو بتاؤ تم کیسے ہو مولائی؟ کیا تم حضرت علی کی محبت کا دعویٰ کرتے ہو؟ تمہاری اس بنائے ہوئے عقیدے کی بنیاد پر حضرت علی بھی نہ بچ سکے؟ یہی کہا تھا نا کہ تمام جتنے بھی حضرت ابو بکر و عمر تمام کے تمام گمراہ و مرتد ہو گئے تھے، کافر ہو گئے تھے۔ تو ایسے کے عقیدے سے، ایسے کی صحبت سے بچو اور اپنے ایمان و عقیدے کی سلامت رکھو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا مقام و مرتبہ بہت زیادہ ہے، پورا کا پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا تھا۔ میں اور کسی وقت پر اس پر گفتگو کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی خراج عقیدت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے شان میں کیا، ان تمام خراج عقیدت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور ضرور بھی ضرور آج 20 جمادی الاخرہ ہے اور اتوار کے دن 22 جمادی الاخرہ ان کا یوم وصال ہے۔ اس دن آپ ضرور فاتحہ خوانی کرائیں، ان کے نام پاک کی محفلیں سجائیں، ان کا ذکر کریں اور ان کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کریں، ان کے وسیلے سے دعائیں مانگیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے۔ جب سرکار غوث پاک کی نسبت سے ہماری تمام حاجتیں پوری ہو جاتی ہے تو جو افضل البشر ہے انبیاء کے بعد حضرت ابوبکر صدیق، ان کے وسیلے سے آپ اگر دعا کریں گے، ان کی نیاز کی دعا کریں گے تو ضرور بھی ضرور ہماری ہر حاجت پر پوری ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، اللہ تبارک ہمیں ایمان و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ایک اعلان سماعت فرمائیں ضروری، بس 2 منٹ کے لیے، کہ جلگاؤں سے کچھ احباب آئے ہوئے ہیں مسجد کے تعاون کے لیے۔ انہوں نے مسجد کی زمین خریدی ہے، 1 اسکوائر فٹ کی قیمت کل 1550 ہے اور ایک مسلح کی قیمت 9000 روپے بن رہی ہے۔ آپ حضرات اپنے مرحومین کے احسان ثواب کے لیے اور اپنے معتقدین جو آپ کے رشتہ دار اہل خانہ میں فوت ہو چکے ہیں ان کے احسان ثواب کے لیے آپ اس میں تعاون فرمائیں۔ اور یہ جو حضرات جھولی گھومے گی یا جو بھی وہ تعاون کریں گے، آپ حضرات ضرور ان میں تعاون کریں کہ اس سے مسجد و مدرسۃ دین کی بنیاد ہے اور یہ صدقہ جاریہ ہے۔ جو کچھ بھی آپ نے دیا تا قیامت چلتا رہے گا، جب تک وہ باقی ہے زمین، جب تک وہاں پر مسجدیں آباد ہیں تو وہ اللہ تبارک تعالیٰ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ آپ ضرور اس کا تعاون فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔